ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ماہر جاسوس نے خبر دی کہ سلطان معظم حلب شہر میں عیسائیوں کا ایک سب سے بڑا قبیلہ ہے جو تقریباً 200 چھوٹے قبائل کو ملا کر بنایا گیا ہے، جس کا نام اردن ہے۔ مسلسل 7 دنوں کے محاصرے کے باوجود یہ قبیلہ فتح نہیں ہوا۔ ہم صبح سے لے کر رات تک ان کی آدھی قوت کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن نہ جانے کیسی صبح پھر وہ بہترین جنگی ماہرین کے ساتھ ہمارا سامنا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے سپاہی شہید ہو گئے۔ مسلمان فوج کے سپہ سالار میر انیس نے مجھے یہ پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے کہا ہے۔ یہ سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان ہو گئی اور کچھ سوچنے کے بعد کہنے لگی، اس میں کوئی شک نہیں کہ میر انیس مسلمانوں کا ایک بہترین اور دانا سپہ سالار ہے۔ اگر وہ ان کو فتح نہیں کر سکا تو ضرور اس میں کوئی حکمت پوشیدہ ہے، ضرور کوئی خاص بات ہوگی۔ اس قبیلے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان سے کہا کہ میرا گھوڑا تیار کرو، تو علی بن سفیان نے کہا کہ میں آپ کا گھوڑا اور آپ کے ساتھ جانے کے لیے ایک لشکر تیار کرتا ہوں۔ سلطان نے کہا کہ نہیں علی، مجھے لشکر کی ضرورت نہیں، میں اکیلا جانا چاہتا ہوں۔ علی بن سفیان نے کہا کہ جیسے میری کانوں نے سنا ہے وہ قبیلہ بہت ہی ظالم اور ماہر جنگجو سے مشتمل ہے، حضور آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ سلطان نے کہا کہ اللہ میری مددگار ہے، تم پریشان نہ ہو اور میرا گھوڑا تیار کرو، میں اکیلا ہی جاؤں گا۔ علی بن سفیان نے کہا کہ جیسے آپ کا حکم سلطان معظم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پر سوار ہوئی اور سارے رات سفر کرتی ہوئی صبح فجر کے وقت اس قبیلے اردن میں پہنچے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس قبیلے میں ایک عام مسافر کے بیس میں داخل ہو گئی اور اسی قبیلے کے جائزہ لینے لگا۔ سلطان حیران تھا کہ اتنی بہادر اور ماہر سپہ سالار کو یہ قبیلہ کیسی شکست دے سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی دور اندیش آنکھوں نے بھانپ لیا تھا کہ یہ قبیلہ جنگ سے کبھی فتح نہیں ہوگا، بلکہ انہیں علم نقطۂ نظر سے فتح کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس قبیلے کے سب سے بڑا پادری، جو کہ اس اتنے بڑے قبیلے کا حاکم بھی تھا، ایک بہت بڑے ہجوم کو دینی تعلیمات سے آگاہ کر رہا تھا۔ سلطان اور سلطان کے سپاہی بھی اس ہجوم میں جا کر بیٹھ گئے، کیونکہ سلطان نے بیس بدلا ہوا تھا تو کوئی بھی شخص انہیں پہچان نہیں سکا۔ وہ پادری کہہ رہا تھا کہ ایک قبیلے کے لوگوں آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، تم ایک دوسرے کی طاقت ہو، تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکے گا۔ جب کسی مقصد کے ٹھان لو تو اس کو کر کے چھوڑو۔ یہ سن کر سلطان سمجھ گیا تھا کہ یہ قبیلہ اتنا مضبوط کیوں ہے، کیونکہ اس کو شکست دینا مشکل ہے، کیونکہ ان کے درمیان اتحاد ہے۔ پھر اس پادری نے قبیلے کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شیطان نے ہم لوگوں کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کی ہوئی ہے، لیکن ہم اپنی خداوندوں کے فضل سے محفوظ ہے۔ شیطان کا کوئی بھائی نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی ماں نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی دوست یا دشمن تک نہیں، لیکن پھر بھی وہ ساری دنیا میں تباہی مچا رہا ہے۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ جب یہ الفاظ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو بڑے
حیران ہوئی اور مجموعے کے درمیان کھڑی ہو گئی۔ ہجوم چونکہ بہت زیادہ تھا، جوان عورتیں، لڑکیاں وغیرہ بڑے تعداد میں یہاں موجود تھی، تو اس پادری نے سمجھا کوئی بیمار حال یا مفلس شخص ہے اور مدد کی اپیل کرنا چاہتا ہے۔ پادری نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ کی باتیں سنی جائے گی اور آپ کے دکھ کا مدد بھی کیا جائے گا۔ سلطان نے بآواز بلند کہا کہ مجھے کوئی حاجت نہیں اور نہ ہی میں مفلس ہوں، بلکہ میں تو آپ کی بات کی تردید کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ سارا مجموعہ ان کی طرف متوجہ ہوا کہ یہ نوجوان کیا کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس پادری کے سامنے کوئی نہیں بولتا تھا اور تمام قبائل والوں کا یہ سردار تھا۔ اس کا حکم چلتا تھا اور جیسے چاہتا تھا تمام رعیہ ویسے ہی کرتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر تمام لوگ بڑے حیران ہوئی کہ آج تک پادری صاحب کی کسی بات سے کوئی منکر نہیں ہوا۔ نوجوان کون ہے اور یہ منکر کیوں ہے؟ پادری نے سلطان سے پوچھا کہ اے نوجوان، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ سلطان نے کہا کہ ابھی آپ نے تمام لوگوں کے سامنے کہا کہ شیطان کا نہ کوئی ماں ہے، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بیٹا، نہ ہی بیوی، نہ ہی دوست اور دشمن، پھر بھی اس نے پوری دنیا میں تاریکی چھوڑی ہوئی ہے جو کہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ بات آپ نے غلط کی ہے۔ سلطان کے الفاظ سنتے ہی اس پادری کی چیلی سلطان کو بازو سے پکڑ کر مجموعے سے باہر نکالنے لگی۔ اس پادری نے اپنی چیلیوں کو منع کیا اور کہا کہ اس نوجوان کو اپنی بات مکمل کرنے دو۔ سلطان نے کہا کہ شیطان کا باپ بھی ہم ہی میں موجود ہے، اس کا بیٹا بھی، اس کا بھائی بھی، اور اسی کی بیوی بھی، اور اس کی ماں بھی، اس کا دوست بھی اور اس کا دشمن بھی۔ پادری سلطان سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، میں بھی آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا کہ شیطان کا باپ، ماں، بھائی، بیٹا، بیوی، دوست، دشمن ہم میں موجود ہے۔ نوجوان صاحب، تم جانتے نہیں کہ تمہارے اس غلط بیانی کی وجہ سے تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پادری کو کہا کہ اگر میں غلط ہوا تو آپ میری جان لے سکتے ہیں۔ سارا مجموعہ بڑا حیران ہوا کہ پادری کیا کہہ رہا ہے اور یہ نوجوان کچھ کہہ رہا ہے، کیونکہ آج تک یہ سوال کبھی کسی نے کسی سے نہیں کیا، نہ کسی نے اس کا جواب دیا۔ تو تمام لوگ بڑے متوجہ ہو کر یہ سن رہے تھے کہ کون اور سچا ہے اور کون اس کی واضح دلیل دے گا۔ تھوڑی دیر بعد پادری سلطان سے کہا کہ اگر تم یہ ثابت نہ کر سکے تو تمہیں اس مجموعے میں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، کیونکہ تم نوجوانوں کو گمراہ کرنے اور غلط تعلیم دینے کا جرم کر چکے ہو۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ سارے لوگ بڑے حیران تھے کہ شاہد یہ نوجوان اپنی جان کا دشمن بنا ہوا ہے، چونکہ لوگ اس پادری کو دنیا کا سمجھدار ترین انسان اور عالم سمجھتی تھی۔ سلطان نے اپنی بات جاری رکھتی ہوئی کہا کہ اگر میں غلط ہوا تو آپ میری گردن اڑا دینا، لیکن اگر میں نے دلیل سے ثابت کر دیا اور یہ سارا مجموعہ مان گیا تو مجھے اس بات کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اس قبیلے کے پادری کہنے لگا کہ جو تم چاہو
تمہیں وہ چیز ملے گی۔ سلطان نے کہا کہ سارا مجموعہ اس بات کو گواہ ہے کہ تم بعد میں منکر نہ جانا۔ اس پادری نے کہا کہ اگر تم میری جان بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائے گی، کیونکہ تم میری 70 سالہ زندگی کی پہلی شخص ہو جس نے مجھے چیلنج کیا ہے، اور آج تک میرے سامنے کوئی بھی عالم نہیں ٹھہر سکا، اور میں نے اپنے موافق پر قائم ہوں۔ اب تم مجھے دلیل دے کر اتنے بڑے ہجوم کے سامنے غلط ثابت کرو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہر وہ شخص جو فضول خرچی کرتا ہے ایسی جگہ پر اپنی رقم خرچ کرتا ہے جہاں اس کی ضرورت نہ ہو، بلکہ عیاشی اور زنا بدکاری میں جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، ہر ایسا شخص شیطان کا بھائی ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اس مجموعے میں اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں موجود ہر وہ عورت جو اپنے سر پر دوپٹہ نہیں لے، بے شک وہ کوئی ضروری کام ہی کیوں نہ کر رہی ہو یا بازار میں جا رہی ہو، ہر ایسی عورت، ایسی جوان لڑکی جس نے سر پر دوپٹہ نہیں لیا ہو، وہ شیطان کی بیوی ہے۔ اور میری یہ بات سن کر آپ سب لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیطان کی کتنی بیویاں ہو سکتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ بات سن کر لوگ مزید متوجہ ہوئے اور ان کے حق میں تالیاں بجانے لگے۔ سارا ماحول دیکھ کر پادری شرمندہ ہو رہا تھا، لیکن ڈٹائی سے سلطان کی باتیں سن رہا تھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ ہر وہ چھوٹی بڑے عمر کی عورت جو مہمان کے آنے پر منہ چڑھانے لگے، خواہ مخواہ بناوٹی غصہ بنا لے، اپنا رویہ بدل لے، ہر ایسی عورت شیطان کی ماں ہے، جو کیونکہ مہمان خدا کی بھیجی ہوئی خاص رحمت ہے، اور جو عورت اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی رحمت کو زحمت سمجھے تو ہر ایسی بدبخت عورت کو شیطان اپنی ماں سمجھتا ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بآواز بلند کہا کہ دنیا میں کسی بھی جگہ پر کوئی بھی شخص جو بھی شخص باجماعت نماز امام سے پہلے رکوع یا سجدہ کرتا ہے، وہ ایسا شخص شیطان کا بیٹا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ پوری نماز میں سب سے زیادہ عزیز ہے، اور جو شخص ان دونوں عملوں میں امام سے پہلے جھکا اختیار کرتا ہے تو گویا شیطان اسے اپنا بیٹا سمجھتا ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہر مرد اور عورت جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو دنیا کی کوئی بھی چیز کھائے یا پی، اور اگر یہ انسان کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھا تو یہ شیطان کی اولاد ہے۔ تمام تر کائنات میں صرف ایک نام اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے جو ہر کھانے پینے والی چیز سے پہلے لیا جانا چاہیے، کیونکہ وہ چیز پاک ہو جائے اور شیطان کی غلاظت سے ہر لحاظ سے محفوظ ہو جائے گی۔ لیکن جو شخص کھانے پینے کی کسی بھی چیز سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا وہ شیطان کی اولاد ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جاہ جلال میں آ کر تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ہر وہ شخص شیطان کا باپ ہے، اور قیامت والے دن بھی شیطان اس کی باپ کے نام سے جانا ہوگا۔ پادری نے پوچھا کون ایسا بدبخت شخص ہے شیطان کا باپ بنے گا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اذان سن کر نماز نہ پڑھنے والا ایسا ہر بدبخت آدمی شیطان کا باپ ہے۔
ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے گرجدار آواز میں کہا، جو شخص نیکی کی بات، حق کی بات کی، بھلائی کی بات لوگوں تک پہنچائے، ہر ایسا شخص شیطان کا دشمن ہے، اور ہر ایسا بدبخت شخص جو حق بات، نیکی کی بات، گناہ سے روکنے والا عمل کسی دوسری انجان شخص کو نہ بتائے، وہ شیطان کا کھلا دوست ہے۔ سارا مجموعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ رہی تھی کہ پادری سر جھکائے کھڑا ہے۔ پادری نے کہا، اے نوجوان، بے شک میرے لیے سارے باتیں نہیں تھی، اور جن باتوں کا علم نہیں تھا، تمہاری یہ باتیں ہیرے موتیوں کی طرح قیمتی تھی، جن کا کوئی مول نہیں، لیکن میں اپنے وعدے کے مطابق تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم مجھ سے دنیا کی کوئی بھی چیز مانگ سکتے ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے آپ سے آپ کی اور لوگوں کی بھلائی چاہیے۔ پادری نے کہا کہ آپ کوئی عالم نہیں ہو سکتے، کیونکہ عالم بنیادی چیزوں کے بارے میں معلومات کم ہی رکھتے ہیں۔ پہلے آپ اپنا تعارف کرائے کہ آپ کون ہیں۔ یہ بات صرف میں ہی نہیں، یہ سارا مجموعہ جاننا چاہتا ہے، اور جو آپ نے کہا کہ آپ میرے اور قبیلے والے کے بھلائی چاہتے ہیں، یہ بات بھی نہیں سمجھا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اصلی روپ میں سامنے آئے تو پادری نے آپ کو پہچان لیا اور کہنے لگا کہ مسلمانوں کی سلطان آپ، اور یہاں سلطان نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں بن بلائے آپ کے مذہب کی باتیں سن رہا تھا، لیکن میرا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ جہاں کہیں بھی غلط عمل یا غلط بات پھیلائی جا رہے ہو، وہاں پر اس کی اصلاح نہ کی جائے۔ پادری بھی نہایت سمجھدار اور بڑے لوگوں کے قدر کرنا جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ سلطان معظم، مذہبی اختلاف اپنی جگہ، لیکن آپ کا کہا ہوا ہر ایک الفاظ بالکل صحیح ہے، اور سلطان معظم میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ آپ جو بھی مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ بتائے کہ شیطان کب اور کیسی طرح پوت ہوگا۔ آپ کی بیان کی وجہ سے میں پہلے ہی اپنے علم میں اضافہ کر چکا ہوں، لیکن شیطان کی بات چل نکلی ہے تو میں اور یہ ہزاروں لوگوں کا مجموعہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ان کائنات کے ہر جاندار کے لیے اللہ پاک نے موت کا وقت اور جگہ متعین کیا ہے۔ اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ملے گا اور نہ ہی کوئی اس سے بھاگ سکے گا، چاہے وہ مسلمان ہو یا عیسائی ہو، یہودی ہو یا دنیا کی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا بشر، بے شک وہ گناہگار ہو یا نیکوکار ہو، پرہیزگار ہو، چاہے کسی بھی حال میں کیوں نہ ہو، موت کا ذائقہ ضرور چکے گا۔ اس لیے ابلیس شیطان کو بھی ایک دن موت آئے گی، لیکن وہ دن کون سا ہوگا؟ کون ابلیس کو موت دے گا؟ شیطان کو نظر ان موت کے وقت اسی عالم میں تکلیف ہوگی۔ شیطان کتنے عرصے تک موت کی نیند سویا رہے گا کہ پادری کی سپاہی اور تمام لوگ سلطان کی منہ تکتے رہے کہ یہ کوئی الگ ہی مخلوق ہے، کیونکہ سلطان بڑے روانی سے اور اپنی جاہو جلال میں بول رہی تھی، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ قیامت سے پہلے مجھے موت نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی مقررہ وقت انہیں ایک خاص وقت تک مہلت دی، جس نے قرآن مجید کی سورہ حجر میں یوں بیان فرمایا گیا ہے کہ اس نے کہا کہ اے پروردگار، لوگوں کو زندہ کی جانے تک مجھے مہلت دے۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت معلوم تک۔ وقت معلوم کو مفسرین نے نفقان رفقا الاہ لکھا ہے، انہیں جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے، قیامت کی نشانیاں جب پوری ہو جائے گی تو مومنوں کے بغلوں کے نیچے سے ایک پیاری خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام ایمان والے اوقات پا جائے گی، اور پھر اس کی 40 سال کے بعد ایک زمانہ گزرے گا جس میں کوئی بچہ بھی پیدا نہیں ہوگا، یعنی ہر انسان کی عمر کم سے کم 40 سال ہوگی۔ مسلمان چونکہ مر چکے ہوں گے اس لیے زمین پر صرف مشرک اور کفار رہ جائے گی۔ جب مومنوں کے اوقات کو 40 سال گزر چکے ہوں گے تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے۔ شروع میں اس کی آواز نہایت حد تک سریلی ہوگی کہ لوگ کان لگا کر سنیں گے، پھر یہ بڑھتے بڑھتے اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گی، انہی کے کانوں سے پی بہنا شروع ہو جائے گا اور لوگ مر جائیں گے۔ انسان، جن، فرشتے، یہاں تک کہ شیطان ابلیس کو بھی اس نقصے الاہ کے وقت موت آئے گی۔ اس کی 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پہنچے گی کہ تمام مردہ زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی اور میزان لگے گا۔ انہی کی وقت ابلیس کو موت آئے گی اور نفقہ الاہ اور نفقہ ثانیہ کے مابین 40 سال کا عرصہ ہوگا، اور یہ کہ ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا۔ حضرت عباس بن حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اول بشر حضرت آدم علیہ السلام کے وفات کا وقت آیا تو وہ پریشان ہو گئی اور اللہ تعالیٰ سے عرض گزار ہوئی کہ اے اللہ، میرے منہ سے میرا ازل دشمن بہت خوش ہوگا چونکہ میں مرنے والا ہوں اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اسی وقت ملک الموت حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا وفات کے بعد جنت میں آپ رہے گے، جب ابلیس قیامت تک دنیا میں رہے گا اور پھر قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں جتنی موت کی تکلیف برداشت کرے گی اور پھر وہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام ملک الموت سے فرمانے لگے مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو۔ ملک الموت علیہ السلام نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا تو وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنسو پر قابو نہ رکھ سکی۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی ہماری کوئی موت سے فرمائے گی کہ میرا غضب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ، ابلیس کی روح قبض کرو۔ جنت کس انداز سے لگی ہوگی، ان سناسیوں میں تڑپتا تڑپتا کر اس کی جان نکل جائے گی۔ آدم حوا علیہ السلام سے کہہ جائے گی کہ ذرا اپنی دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ کوئی دیکھ کر کہے گا کہ اللہ تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ انہی جہنم گڑھوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکے گی تو تمام مردہ زندہ ہو جائیں گی اور حساب و کتاب کا عمل شروع ہوگا۔ یہ بیان کرتے کرتے سلطان کے آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ سلطان اپنی طرح آنکھوں اور داڑھی کے ساتھ کہنے لگی اس وقت سے جب خدا نخواستہ ہمارے شمار دوزخیوں میں نہ ہو، اگر اس دن بھی اللہ تعالی ہم سے ناراض ہوا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ سلطان تمام مجموعے سے مخاطب ہو کر بلند آواز میں جاؤ جلال کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز
پناہ ہونے والا ہے۔ اگر کسی کو دوام حاصل ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بس ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ کیا پتہ کب کون سی گھڑی ہمارے اس دنیا میں آخری گھڑی ہو، پھر ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان سن کر تمام مجموعہ اور یہ سب آبسودہ ہو چکی تھی۔ پھر پادری نے کہا کہ سلطان معظم، آپ نے میرا اور اس مجموعے غفیر کا ضمیر جگا دیا ہے۔ اپنے وعدے کے مطابق تیار ہو، آپ مجھ سے جو چیز مانگیں گے میں آپ کو حاضر کروں گا۔ سلطان نے کہا کہ مجھے آپ اور اس اتنے بڑے مجموعے سے کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے اس کی کہ آپ لوگ دارِ اسلام میں داخل ہو کر کلمہ پڑھ لے اور اپنے عزیز وقار کی دنیا اور آخرت سنوار لے۔ پادری نے اپنے وعدے کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور اسی پادری نے اتنے بڑے مجموعے کو کلمہ پڑھایا اور یہ تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ پھر اس پادری نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے سوال کیا، حضور آپ کے پاس اتنا بڑا لشکر ہے، آپ ہم پر اپنے لشکر کے ساتھ حملہ ور ہو کر بھی اس قبیلے کو فتح کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میر انیس کماندار نے بڑے بڑے قبیلوں کو فتح کیا اور اس نے کبھی شکست نہیں کھائی۔ جب میں نے اس کی شکست کا سنا تو مجھے تجسس ہوا کہ آخر اس قبیلے میں کیا راز ہے جس کو اتنا بڑا سپہ سالار فتح نہیں کر سکا، اور یہ راز جاننے کے لیے جب تمہارے قبیلے میں داخل ہوا تو میں نے تمہارے قبیلے میں لوگوں کے درمیان اتحاد اور محبت کو دیکھا، اور مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا کہ جب لوگوں کے درمیان اتحاد ہو جائے تو ان کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے تمہیں جنگ سے نہیں بلکہ اپنے تعلیمی نقطۂ نظر سے سیدھے راستے پر لا کر کھڑا کر دیا، اور آپ ایسے سمجھے کہ میں نے آپ کے قبیلے کو فتح کر لیا۔ یہ سن کر وہ پادری سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کر دیا، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس 200 قبائل پر مشتمل قبیلے کا اس پادری کی جو کہ اب وہ مسلمان ہو چکا تھا اس کو سردار بنا دیا، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے 200 قبائل پر مشتمل قبیلے کو اپنے علم اور ذہانت سے فتح کر لیا۔